الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن بصری رحمہ اللہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، طالب علموں کو پڑھا رہے تھے، تو ان کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ کہنے لگا کہ میرا ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے علاقے میں بارشیں نہیں ہو رہی، پریشانی ہے، پورا علاقہ پریشان ہے، بارشیں نہیں ہوتی، تو آپ دعا فرمائیں، کوئی عمل بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم استغفار کرو۔ پھر دوسرا ایک آدمی آیا، اس نے آ کے کہا کہ جی میرے ہاں اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہوتی، حضرت نے فرمایا کہ تم استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی کاروبار کے مسائل ہیں، پریشانی ہیں، ان کا جی آپ استغفار کریں۔ پھر ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا جی فصلوں کا مسئلہ ہے، کھیتی باڑی کا مسئلہ ہے، تو پریشانی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ وہ لوگ چلے گئے، طالب علم بڑے پریشان ہوئے، وہ کہنے لگے جی لوگوں کے مسائل مختلف تھے، ان کی پریشانیاں مختلف تھیں، لیکن آپ نے علاج سب کو ایک ہی بتایا، بیماری الگ الگ ہے، علاج آپ نے سب کو ایک ہی بتا دیا۔ تو فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان سب بیماریوں کا یہی علاج بتایا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کہ تم اللہ رب العزت سے مغفرت مانگو، استغفار کرو کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ موسلا دار بارشیں برسائے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرے گا، تمہارے مالوں میں اضافہ کرے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری فرمائے گا۔ باغات اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہو گئی، تو پھر سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو سارے کام رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے انسان مغفرت طلب کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، تو سارے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ لیکن ایک ہے استغفار کرنا اور ایک ہے استغفار پڑھنا۔ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفار ہو گیا۔ اور ایک ہے استغفار کرنا، کہ آدمی دل میں نادم ہو، شرمندہ ہو، اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ ہو کہ میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، ماضی میں جو ہو گئے ان پر پچھتاوا ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے، اور اس وقت سچے دل سے استغفار کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو استغفار ہے، اس کو کہتے ہیں استغفار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا اثر رکھا ہے، بڑی برکت رکھی ہے۔ ہمارے ہاں ہم جمعہ پڑھاتے تھے ایک وقت میں، ایک مسجد کے اندر، یہاں جامع اسکول کی مسجد شیخو پورے کے اندر، تو اس مسجد میں یہ کرکٹر سعید انور صاحب آئے جمعے کے دن۔ تو جمعے میں انہوں نے بیان کیا، ہم نے ان کو موقع دیا کہ آپ بیان کریں، تو انہوں نے بیان کیا، اور اس بیان میں ایک واقعہ سنایا، اپنا چشمدید واقعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں انگلینڈ گیا اور وہاں پر ایک عرب فٹ بالر سے ملاقات ہوئی، اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، کئی سالوں سے اولاد نہیں ہوئی تھی، تو وہاں کے ڈاکٹر حضرات نے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے ہاں اولاد ہو ہی نہیں سکتی، نہ تم اس قابل ہو اور نہ تمہاری بیوی اس قابل ہے، تمہارے یہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ وہ کسی بزرگ سے ملے، کسی عالم سے ملے، انہوں نے اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھا، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد تم نے اس سلسلے میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، بس تم نے کثرت سے استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی۔ پھر انہوں نے استغفار کیا جیسے استغفار کرنے کا حق ہے۔ وہ کہتے ہیں میں رات دن بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا، استغفار کرتا، تو ٹھیک اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے کرنے کے بعد ٹھیک 1 سال بعد مجھے ایک پھول جیسا بیٹا عطا کیا۔ کہا کہ میں نے اس بچے کو اٹھایا، ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، اسے دکھایا اور اس سے کہا کہ میرا بیٹا ہے، تو ڈاکٹر نے اسے دیکھا، مجھے دیکھا، اور کہا کہ اگر میں تم کو، تمہاری بیوی کو، تمہاری فیملی کو نہ جانتا ہوتا تو میں کبھی بھی نہ مانتا کہ تمہارا بیٹا ہے۔ کہ میں نے ایمان کے جوش میں وہیں کھڑے کھڑے کہہ دیا کہ انشاءاللہ العزیز ٹھیک 1 سال بعد ایک اور بیٹا لے کے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹھیک 1 سال بعد ایک بیٹا اور عنایت فرمایا، میں استغفار کرتا رہا۔ ڈاکٹر کے پاس پھر لے کے گیا، پھر ڈاکٹر کو جا کے دکھایا، ڈاکٹر حیرت زدہ، ششدر و حیران رہ گیا کہ کیا معاملہ ہے۔ پھر اس نے وہی الفاظ دہرائے، کہتے میں نے جوش ایمان میں پھر یہی بات کہی کہ اللہ کی قسم میں اگلے سال پھر ایک بیٹا لے کے آؤں گا۔ تیسرے سال اللہ نے پھر ایک بچہ دیا، حتیٰ کہ یہ کرامت دیکھ کر وہ ڈاکٹر بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ استغفار کی برکت۔
کوئی بھی معاملہ ہے زندگی کا، ہمارے معاملات ہوتے ہیں، چاہے کسی نوعیت کا بھی معاملہ ہے، کثرت سے استغفار کرنے سے اللہ رب العزت وہ معاملہ حل، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم یہ کرو، میں اس کے نتیجے میں یہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ قرآن کی آواز میں سن نغمہ لا تک نہ تو، اندر سے بھی ہو جا ہرا، کھلنے سے پہلے مسکرا، گرنے سے پہلے ہی